تو یہ طلوع اسلام کا میں نے پچھلی نشست میں کچھ تعارف بھی رکھا تھا، اب ظاہر ہے دوبارہ پھر ہم وہ سارا نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طلوع اسلام بانگ درا کی آخری نظم ہے۔ بانگ درا اقبال کا اردو کلام کا پہلا مجموعہ تھا، اور اس میں مختلف مضامین کی نظمیں ہیں، اور 3 نظمیں ہیں جو اس کتاب کی شاہکار نظمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ماسٹر پیس آپ کہیں طلوع اسلام پوری اس کتاب کا۔ لیکن بہرحال اسی کہ ہم پلہ کچھ نہ کچھ بنتی ہیں، خضر راہ اور شمع اور شاعر، یہ 2 بھی طویل نظمیں۔ لیکن یہ جو طلوع اسلام رجائیت کے عالم میں بڑا آپٹیمزم، امید، کوئی مایوسی اس میں نہیں ہے، اور اقبال نے جو میسج دیا ہے اس میں امت مسلمہ کو، بالخصوص نوجوان کو، وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے اندر ایمان پیدا کر لے تو ساری دنیا فتح کر سکتا ہے، کوئی شے اس کے سامنے رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بس ایمان پیدا ہو جائے، وہ شمع ایمان کی روشن اگر ہو گئی ہے تو پھر کوئی شے اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جی، اور یہ جو اب ہم بند پڑھنے لگے ہیں، چوتھا بند طلوع اسلام کا، اس میں دراصل انہوں نے اسلام کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اسلام کی حقیقت کو واضح کیا، اور مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ دیکھو اپنی تاریخ دیکھو، اپنے اسلاف دیکھو، کون لوگ تھے، اور ان کی پیروی کرو، یہی تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ تمہارے پاس اب ابھرنے کا، دوبارہ ترقی کی طرف آنے کا جو تمہارے لیے راہ عمل ہے وہ تجدید ہے، احیاء ہے، دوبارہ زندہ کرو اس کو، دوبارہ اس چیز کو زندہ کرو، کوئی نئی چیز نہیں گھڑنی تم لوگوں نے، تاسیس اور اختراع کچھ نہیں کرنا، بس وہ جو تھا پرانا اسی کا احیاء ہے، اسی کی تجدید ہے، اسی کو تم نے دوبارہ ابھارنا ہے۔ تو جی پہلا شعر، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، فطرت کا مقصود یہی ہے، یہی رمز مسلمانی، مسلمانی جو ہے اسلام، اس کی اصل رمز یہی ہے، اصل حقیقت یہی ہے۔ کیا ہے؟ اگلے مصرعے میں بتایا، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ فطرت یہی چاہتی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے، اخوت کی جہانگیری، پورے جہان میں راج کس کا ہو؟ اخوت کا، ہر طرف بھائی چارہ، ہر طرف امن ہو، ہر طرف خیر ہو، اخوت، بھائی چارہ۔ اقبال ہی فرماتے ہیں ایک اور جگہ، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اخوت اس کا نام ہے، یعنی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سامنے رکھا جائے، تمام مسلمان ایک جسم کے واحد، جسم کے ایک عضو میں اگر درد، کہیں تکلیف کچھ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے باقی جسم سکون میں ہو، صرف وہی عضو تکلیف محسوس کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جیسے آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ غزہ میں، فلسطین کے اندر زندگی اجیرن ہے، روز کتنے لاشیں اٹھاتے ہیں، لیکن امت دوسری طرف، میں، آپ، کوئی احساس نہیں، گھروں میں مزے سے سوتے ہیں، کھانا بھی خوش ہو کر کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، بچوں سے اسی طرح پیار کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں اب مائی سیلف انکلوڈڈ، خیال تک نہیں آتا، خیال تک نہیں آتا ان لوگوں کا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ، مسلمانوں کی ذلت کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب، کہ یہ جو وطنیت کی، یہ جو قومیت کی لائنیں کھینچ دی گئی ہیں، اس سے من دیگرم تو دیگری کی فضا ہو گئی، تو اور میں اور۔ یہ مسئلہ افغانیوں کا ہے، یہ مسئلہ ایرانیوں کا ہے، یہ مسئلہ ترکوں کا ہے، یہ مسئلہ عراقیوں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم اور ہیں، ہماری قوم اور ہے، ہمارا ملک اور ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ یہ سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، فطرت کا مقصود یہ نہیں، مسلمانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔
یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اور وہ یہی کیا؟ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ راج اخوت کا ہونا چاہیے، محبت کی بہتات ہو، ہر طرف محبت۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے۔ آج کوئی فرض ادا کرتا ہے؟ آپ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں موومنٹس چلی ہوتی ہیں، لیکن یہ موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں حقوق کے لیے، بڑے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت یہ کس لیے؟ حق ہمیں چاہیے، یہ ہمارے مطالبات ہیں، ہمیں بھی دیے جائیں، یہ ہمارے۔ اللہ کے بندو، فرائض کوئی ادا نہیں کر رہا۔ ہر شخص اگر اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو اس کا فرض ادا کرنا کسی نہ کسی کا حق پورا کر رہا ہوتا ہے نا بھائی، حقوق باقی رہیں گے ہی نہیں۔ ہر شخص اگر فرض ادا کرنے والا ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا۔ اور کتنی قرآن مجید کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ بھائی ہیں بھائی بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بچا رہے۔ آپ ذرا انداز دیکھیں اللہ کے رسول کی بات کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ، اور ہمیں اس کی شدت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اسلام کی حقیقت اقبال بتا رہے ہیں اس بند میں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان ہے، اخوت کی جسر۔ سر اب یہ انڈیویجولی تو ہم نے یہ بات بھی کر لی جی، امپلیمنٹیشن سے تو ہم بہت دور ہو گئے۔ جی بالکل ایسا ہی، جی ایسا ہی۔ اب حیثیت مجموعی، حیثیت مطلب سمجھ لیں ہم نیشن، جی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بحث ایک ٹاپک کو لے لیں کہ ہمارے ایک بھائی کے مطلب سمجھ لیں میرے ایک ہاتھ میں اب تکلیف ہے، اب دوسرا ہاتھ جو ہے اس کو میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہ بھائی یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، سارا باقی سارا جس میں یہ کہہ رہا ہے، اب اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ اب یہ دیکھیے کہ اجتماعی جب آپ سرکل کی بات کرتے ہیں نا اس وقت، تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ سسٹم کو نہیں بدلتے۔ سسٹم نام ہے قوت نافذہ کا، جو مقتدرہ طبقہ ہوگا، جب تک آپ کے پاس وہ نہیں، سسٹم نہیں چینج ہوگا۔ سسٹم ہے طاغوت کا، اس سسٹم نے آپ کو باندھا ہوا ہے، باندھ کے رکھا ہوا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بتا تو رہا ہوں، یہ سسٹم تو ایسا ہے کہ انسان کی مادی ضرورتیں نہیں پوری کرنے دیتا، اسے جسمانی ضرورت پوری نہیں کرنے دیتا۔ انسان اور کیا بنیادی ضرورت ہے کہ بھوک لگتی ہے، اس نے اس سیٹسفائی کرنا ہے ہنگر کو، ہنگر سیٹسفیکشن، بھوک کو اس نے۔ یہ سسٹم کہتا ہے کہ 14 گھنٹے کام کرے گا، صرف 2 وقت کی روٹی دوں گا، اور تیرا گلہ بھی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جب سسٹم اتنا ظالم، اتنا جابر، اتنا اس میں استبداد، اتنا استحصال، کوئی خیر آپ اس میں لا نہیں سکتے جب تک وہ سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، قوت نافذہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سسٹم کرش کر دے گا آپ کی ہر شے کو، ہر ایفرٹ کو۔ سب سے اصل جو کام اس دور میں کرنے کا ہے وہ تو یہ ہے کہ نظام کو صحیح کیا جائے، نظام کے لیے کوشش کی جائے۔ اب وہ کوئی کرتا نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، سسٹم نے اتنا اس کو مجبور کر دیا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار میں ذہنی طور پہ، ہمارے ہاں غریب بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غریب اس لیے ہے چونکہ اس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، وہ باپ اس لیے غریب تھا کیونکہ اس کا باپ ریڑھی لگاتا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں پتا کہ اسے غریب رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو سورسز آف پروڈکشن ہیں، جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں پیداوار پہ، ان کو لوٹ کوئی اور رہا ہے، اسے پتہ نہیں اس بات کا کہ اس کا حق کون کھا رہا ہے۔ آپ کے ملک میں 40 سال بھی ریڑھی لگانے والا 2 وقت کی روٹی 40 سال بعد بھی وہی اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی محنت وہ باہر اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا عرب کنٹری میں کر کے آتا ہے، 5-10 سال بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ تو محنت کا یہاں تو صلہ نہیں۔ کون ہے جو آپ کے اس سارے سسٹم کو اتنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ طاقتور ہلکے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن کوئی کیا کرے گا؟ کچھ کر نہیں سکتا۔ اور آپ یہ بھی اس چیز کو بھی اتنا نہ لیں صرف ان کا قصور، صرف ان کا قصور، صرف ان کا قصور۔ آپ نیچے اتر کر دیکھیں، میں اور آپ اپنی ذات کے اندر، یہی تو المیہ ہے میری قوم کا، آپ کی قوم کا۔ دور اور نزدیک کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہتے اسلامی حکومت ہے،
عوام کا عمومی مزاج دیکھ لیں، وہ بھائی جو کام کرنا ہوتا ہے اس طرف چلنا پڑتا ہے. چاہتے ہو عدل، چاہتے ہو اسلامی حکومت، ہے اسلام سے کوئی واسطہ تمہارا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. قول و فعل کی دنیا ہی الگ ہے، سوچ اور وہ جو خواہشات ہیں وہ اور طرح کی. تو کیسے آئے گی؟ ایسے تبدیلی آ جاتی. یہ تو دیوانے کی باتیں ہوتی ہیں، عوام خود نہیں چاہتی. آپ کا ملک ہے یہ ذرا کرپٹ جو ہیں، آپ کے حکمران صرف وہی کرپٹ ہیں، آپ کا یہ تلے نیچے ٹھیک ہے. آپ کا ملک پورا ایسا ہے کہ کرپشن کا زہر کلچر بن کے دوڑ رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں. کلچر ہے یہ کرپشن. جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کو مس یوز کرنا کلچر ہے. اپنے بھتیجے اپنے بھانجے کو لے کر آنا یہ علماء کرتے، ہر کون نہیں کر رہا. میرٹ کہاں میرٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. نیچے سے اوپر تک آپ خام خواہ رونا روتے رہیں. یہی تو اصل اقبال کہتا ہے کہ قوم میری کو سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کس وجہ سے ہے، اس وجہ کو ٹھیک کرنے کی بجائے ادھر ادھر دوڑتے. مسئلہ تمہارے اوپر آیا ہے فرائض اپنے چھوڑنے کی وجہ سے، تو مسئلہ حل ہوگا اپنے فرائض ادا کرو. نہیں، فرائض نہیں کرنے، ادھر جا کے تعویذ لے لینے، گنڈے لینے، ادھر وہ جناب کام کرنے، ادھر چلے جانا درگاہوں پہ. عذاب کس وجہ سے آیا ہے؟ حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کتنا وہ بیوقوف آدمی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے فضول خرچی کرے، عیاشیاں کرے، پیسے اڑائے، مقروض ہو جائے، مسجد جا کے دعا کرے اللہ میں پریشان. تو شرم نہیں آئی؟ پتہ نہیں تمہیں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ مسجد میں جا کے دعا کرنے سے مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا؟ تو یہ ہیں چیزیں جو بنیادی ہیں، اس طرح نہیں وہ معاملات صحیح ہوتے. بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے، یہ وہ شعر ہے دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں. بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. تو اپنی پہچان ملت کو بنا، تو ملت اسلامیہ کا فرد ہے. اپنا تعارف اپنے ذہن میں اس حیثیت سے رکھ. یہ بت ہیں، یہ تو نے رنگ کے خون کے بنا رکھے ہیں کہ تیری نسل اور ہے، وہ نسل اور ہے، میرا رنگ اور ہے، اس کا رنگ. یہ بت ہیں بھائی. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. اسلام تجھے عالمگیر برادری کا ایک فرد سمجھتا ہے، تو نے خود کو محدود کر لیا ایک خطے تک. یہ کہاں یہ تیرے ذہن میں یہ ایک بت ہے، وطنیت کا بت، قومیت کا بت. مجھے پھر وہ نظم یاد آ رہی ہے اقبال کی جو وطنیت کے حوالے سے انہوں نے کہی. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ تو بت ہے. تو اور میں اور، کیوں؟ قومیتیں اور ہیں، خون اور ہے، رنگ اور ہے. ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کتنے کالے ہیں سوڈانی، اور یہ ترکی کتنے چٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ او بھائی ایسا نہیں ہے، یہ رنگ کے خون کے بت ہیں، ان کو توڑو. اللہ کے رسول نے ان کو، اللہ کے رسول نے واضح کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کوئی ان کو فرق نہیں ہے. سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم خاک سے بنائے گئے تھے، مٹی سے، کوئی فرق نہیں. نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. ترانی کہتے ہیں ترکوں کو. نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ اپنی پہچان اس طرح نہ کرواؤ میں ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں ترانی ہوں. نہیں، تو مسلمان ہے. ملت میں گم ہو جا. ایک ہوں مسلم حرم، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے ایک ہونا چاہیے، ایک. میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. میان شاخ ساراں، شاخ ساراں اس پہ بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ بھی. یہ شاخ ساراں کہتے ہیں درختوں کے اوپر جو برانچز، جو شاخیں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ شاخیں، ٹہنیاں بہت زیادہ، وہ شاخ ساراں. میان کہتے ہیں درمیان کو. میان شاخ ساراں، ان ٹہنیوں کے بیچ، صحبت مرغ چمن کب تک،
ان بلبلوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا، گپ شپ لگاتے رہنا، یہاں ان پرندوں کے ساتھ بیٹھنا، مرغے چمن کی صحبت، یہ کب تک ہوگی؟ تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، تیرے بازوؤں کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا، تو کوہستانی شاہین کوہستانی کی طرح پرواز کر۔ جب تو دنیا کی بلند ترین فضا میں اٹھ سکتا ہے، کیا مراد ہے؟ جب تو دنیا کی بلند ترین فضا یعنی ملت میں، ملت کو اپنا تعارف بنا کے جب تو زندگی گزار سکتا ہے، اور تجھے بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، اور تیرا کام کیا ہے کہ تو بیٹھا ہے ادھر باغ کے درخت کی ڈالی پر، تجھے اللہ نے بنایا بلند ترین فضا میں اڑنے کے لیے اوپر۔ یہ جو خلا ہے یہ برابر ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، خلا ایٹماسفیئر ایک جیسا ہے، اللہ نے تجھے اس کے لیے بنایا ہے، سارے برابر ایک جیسے ہو کے چلیں۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ اس سے نیچے اترا، ایک درخت کی ڈالی ہے، تیرا قبیلہ ہوگا، تیرا ایک وہ گھرانہ ہوگا، تیرا ایک وطن ہوگا، تیری ایک قوم ہوگی، تو وہاں بیٹھا ہے، اور جو مرغے چمن ان کی صحبت، اپنے یاروں افراد جو تیرے ہیں انہی سے گپ شپ، انہی سے حال احوال، اور انہی کے بس وہ میان شاخ ساراں صحبت مرغے چمن۔ کب تک، کب تک اپنی ڈالی پہ بیٹھے رہو گے، اپنے شاخ ساراں پہ بیٹھے رہو گے؟ تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، اللہ نے تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو چھوٹی سی اپنی اس قوم قبیلے میں بند ہو کے قید ہو کے رہ جائے۔ تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، تو نے اوپر اڑنا ہے اور ہمیشہ اڑتے رہنا ہے۔ شاہین تو بس وہ تو بس بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے، شکار وغیرہ جو اس نے کھانا ہو تو وغیرہ اڑتا رہتا ہے، کوئی اس کا نشیمن، کوئی آشیانہ نہیں، کوئی اس کا وہ برادری نہیں، آزاد انڈیپینڈنٹ۔ گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ یہ جو گمان آباد ہستی ہے، اس کا مطلب دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں گمان چلتا ہے، وہم چلتا ہے، خیال چلتا ہے، آرزو چلتی ہے، خواہش چلتی ہے، اپنا ظن، اسی کے پیچھے لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ یہ جو گمان آباد ہستی ہے، اس میں یقین مرد مسلمان کا، مرد مسلمان کا جو ایمان ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس یقین آباد ہستی میں، اس دنیا میں۔ مرد مسلمان کے ایمان کا مرتبہ دیکھو، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی، جیسے صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، او دور کسی درویش کی جھونپڑی میں دیا نہیں جل رہا ہوتا اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا ہے، اسی طرح آج کی اس دنیا میں گمان آباد ہستی میں بھٹکے ہوئے گمراہ کن لوگوں کو مرد مسلمان کا یقین راستہ دکھانے والا ہے، ایمان راستہ دکھانا، اسی چراغ کی طرح۔ گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ بہت پیارا شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے۔ آج کی دنیا میں لوگوں کے لیے یہ سمجھیے، یقین، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام کی حقیقت اور اسلاف کی تقلید کا درس ہے، یقین ہونا چاہیے تو معاملہ ہوگا، اور تمہارا یقین اس کی تو یہ حیثیت ہوگی، اس کی یہ تاثیر ہوگی کہ لوگ، اب دیکھیے نا، آپ کے سینے میں، میرے سینے میں ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ روشنی۔ اللہ نے قرآن مجید میں تھرو آؤٹ ایک تھیم چلایا ہے، کفر کو، جہالت کو، گمراہی کو اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے اندھیرے سے، اور ایمان کو تشبیہ دی ہے نور سے۔ اب اس وقت جہالت ہے، دنیا میں اندھیرے ہیں، ظلم ہے، ہوس پرستی ہے، نری جہالت، نرے اندھیرے۔ اب اس میں کسی شخص کے سینے میں اگر ایمان ہوگا، نور ہوگا، تو لوگوں کو روشنی نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لوگ بھاگ کے جمع ہو جائیں گے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر روشنی، یہ ادھر روشنی، لوگ جمع ہو جائیں گے اس کے گرد۔ تو مرد مسلمان کا یقین وہ تو اسی طرح پرتاثیر ہوگا، اس کا لوگوں کو اسی طرح فائدہ ہوگا جیسے بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ قندیل رہبانی، راہب کی قندیل، راہب کا چراغ جو دنیا چھوڑ کر بیٹھا ہو کہیں۔ بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی، یہ تو بڑا ایک فزیکل سی چیز، نظر آ جانے والی بات ہے۔ آپ کے سینے میں ایمان ہوگا تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ اپنے ایمان سے روشنی دوسروں کو نظر آتی ہے، دوسروں کو، جہاں دوسرے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ایمان سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، لازماً۔
مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ قیصر و کسریٰ کا استبداد کس نے مٹایا؟ کون تھے تمہیں پتہ ہے؟ قیصر و کسریٰ کا استبداد مطلب ملوکیت کی لعنت۔ وہ تو بادشاہت کا دور تھا جس نے انسانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس استبداد کو، اس جبر، ظلم اور استحصال کو کس طرح مٹایا تھا تمہارے اسلاف نے؟ تمہیں پتہ ہے؟ ان لوگوں نے اس دور کے حساب سے اپنے اندر جو مناسب حال صفات پیدا کی تھیں، کس طرح مقابلہ کیا تھا، عدل کو غالب کیا تھا، ظلم کو ختم کیا تھا۔ وہ کیا تھا ہے تمہیں پتہ؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ یہ یہاں ہے کہ یہ وہ شعر ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر تم نے وہی کام کرنا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر ان چیزوں کو لانا ہوگا۔ سب سے پہلے زور حیدر، شجاعت، دلیری، بہادری تمہارے اندر ہے نہیں ہے؟ تم تو ڈر، تمہارے دلوں میں تو رعب پڑا ہوا ہے، تم تو مرعوب ہو، تمہارے اندر بہادری، دلیری کہاں ہے؟ دلیری حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ پر یقین۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو نے ایک اللہ کے سامنے نہیں کیا، اب ہزاروں کے سامنے کرے گا، ڈرے گا، وہاں جھکے گا، وہاں جھکے گا، وہاں جھکے۔ ایک کے سامنے جھک لے پرواہ ختم ہو جاتی، لیکن وہ جھکنا ہو ایسا کہ جس سے انسان کو محسوس کرے کہ اب میں اس کا بندہ ہوں جس کی یہ کائنات ہے۔ جیسے طارق ابن زیاد نے کہا تھا، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ وہ جب وہاں اس نے جا کر لگر وہ ساحل پہ اترے، کشتیاں جلا دی، لوگوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا، تو کیسے ہم؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں۔ جب انسان کا تعارف یہ ہو جائے تو پھر وہ دلے اس کو کون سی چیز ڈرائے گی؟ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر۔ ابو ذر کا فقر تھا۔ تمہیں سال کے گندم پڑے ہوتے ہیں پھر بھی پریشانی لگی ہوتی ہے، تمہیں پورے ہفتے کی سبزی پڑی ہوتی ہے پھر بھی ٹینشن آئی ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں کتنا سامان پڑا ہوتا ہے۔ کپڑوں کی کمی ہے؟ نہیں، اس دفعہ سردیوں میں کپڑوں کی کمی نہیں ہے، ابھی ہیں، چل سکتے ہیں پوری سردیاں، لیکن کیا ہے؟ لینے ہیں کچھ نئی دکانیں اور کچھ لنڈے سے، یا ابھی اور بھی لینے ہیں، وہ ہمیں بس نہیں کرنی، ابھی ہیں چیزیں چل سکتی ہیں۔ لیکن جب انسان دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے آئے گا، دنیا کی طلب جب اس کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ پھر دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ فقر بوذر، ابو ذر کا فقر، اختیاری فقر، انہیں پتہ تھا یہ دنیا آزمائش ہے، اس میں میں جو لوں گا اس کا تو مجھے جواب دینا ہے، اور اصل ایمان کو مضبوط کرنے والی شے کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے، کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ گے رونا زیادہ۔ بھوکا بندہ رو پڑتا ہے، رجا بندہ کبھی میں نے روتا نہیں دیکھا، بہت اوکھا ہے۔ رج کے کھانے والا بندہ نہیں روئے، بندہ ہو نا بھوکا ہے پورے دن کا، وہ بڑی جلدی رو پڑتا ہے، وہ کوئی بات سنے گا رو پڑے گا۔ جس کو پتہ نہیں ہے کل میری روزی کہاں، وہ بڑی جلدی روتا ہے۔ فقر بوذر، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس بندے کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد، حضرت عیسیٰ کی نیکی، حضرت عیسیٰ کا تقوی اور پارسائی اپنی آنکھوں سے دیکھے، جسے یہ اچھا لگتا ہو، فلینظر الی صاحبی، اسے چاہیے کہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ! فقراء صحابہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی محفل میں جانا چاہیں انہیں اجازت نہ ملے، کہیں رشتہ کرنا چاہیں انہیں کوئی رشتہ نہ دے، لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بھولے سے بھی کسی بات پہ قسم اٹھا بیٹھیں تو اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا، وہ بات اسی طرح ہوتی ہے جیسے وہ کہتے۔ فقراء صحابہ، ابو درداء، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، حضرت علی، یہ فقراء صحابہ میں سے، زندگی بھر گزار دی ہیں مدینہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، کوئی کام نہیں کیا کہ اٹھ کے مزدوری کریں، اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا فارغ بیٹھے اٹھو کام شام کرو جاؤ، ایسے نہیں کہا، ایسا نہیں۔ اٹھو بھائی تمہاری مت ماری ہوئی ہے، کیا بیٹھے ہو یہاں کر رہے ہو، تمہیں مزدوری نہیں کرنی، وہ کمانا نہیں ہے، نہیں ایسا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. حضرت سلمان فارسی کی سچائی، حق کی تلاش، سچ کی تلاش کہاں سے چلیں؟ تقریباً روایت میں آتا ہے تمام صحابہ میں سے طویل عمر انہی کی ہے. ایک روایت میں تو 250 سال ہے، صحیح روایت میں حضرت سلمان فارسی کی عمر. کہاں چلے؟ کسی آتش پرست امیر آدمی کے بچے تھے، حق کی تلاش میں نکلے، عیسائی ہو گئے، راہب کے پاس رہے، لیکن راہبوں میں سے بھی دھوکہ، اصل راہب کوئی ملا، اس کے پاس پھر زندگی گزاری. فوت ہونے لگا تو پوچھا اب بتاؤ کہاں جاؤں؟ اس نے پھر بتایا تھا فاران والے علاقے میں، وہاں چلے جاؤ، نبی کی آخری آنے والے کا وقت ہو چکا ہے، وہیں اب تمہیں ملے گی صداقت، حق. اللہ کے رسول نے فرمایا سچ سریا پہ ہوتا، سلمان وہاں پہنچ جاتا. صدق سلمانی. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے. ہوئے احرار ملت، یہ ملت کے احرار تھے، یہ آزاد لوگ تھے ملت کے، یہ صحابہ کرام. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، کس شان و شوکت سے یہ دنیا میں پھر انہوں نے سفر کیے. انسانیت کو کس طرح غلامیوں سے انہوں نے نجات دلائی. یہ جادہ پیما ہوئے، اپنے اپنے راستوں پر چلے، اللہ کے دین کا علم ہاتھوں میں اٹھا کر، کس شان سے چلے. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. صدیوں کے زندانی جو صدیوں سے زندانوں میں رہ رہے تھے، غلامی میں رہ رہے تھے، وہ بھی شگاف در، دروازے کے شگاف سے دیکھتے ہیں کون آیا ہے، دیکھتے ہیں ان کے کارنامے. یہ قومیں جو ہزاروں سالوں سے غلامی کے اندر تھی، ایرانی، مصری، یہ شام کے، یہ ساری قومیں، کون تھا جس نے ان کو آزادی کی نعمت سے روشناس کروایا؟ تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. غلامیوں سے نجات کس نے دلائی؟ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. صدیوں کے تھے غلامی میں پڑے ہوئے، اب انہوں نے دیکھا تماشا کس طرح لوگوں نے آزادی حاصل کی. اللہ اکبر. عجیب دنیا نے نقشے دیکھے ہیں، ہمیں خود نہیں یقین آتا. یقین کیا آنا ہے، ہمارے مسلمانوں کو احساس ہی نہیں کہ ہماری تاریخ کیسی شاندار تاریخ ہے. بھائی دیکھو، تاریخ کسی قوم کا حافظہ ہے. جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو حافظہ ہی نہیں، وہ پاگل ہے، ادھر ادھر پھرے گا، مارے گا، ٹکریں. کسی بھی قوم کی اجتماعی تاریخ اس کا حافظہ ہوتی ہے، جو اسے بتاتی ہے کہاں سے آیا ہوں، میری کیا مقصد ہے، میرے کیا گولز ہیں. میں نے یہ قوم کی ایک اجتماعی تاریخ ہوتی ہے، یہ اس کا حافظہ ہے. جو تاریخ سے کٹ گیا، حافظے سے محروم، اسے پتہ ہی نہیں. چشم فلک نے کیسے کیسے نظارے دیکھے ہیں. ایک جگہ پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا ایک علاقے پر، تو ان سے ٹیکس مسلمانوں نے وصول کیا تھا، ذمیوں سے لے لیا تھا خراج. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں کے میرے خیال میں حاکم تھے، شام کا علاقہ تھا، اور کوئی ایک ٹیکٹیکل موو کے تحت انہیں پھر وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. وہ علاقہ پھر انہیں چھوڑنا پڑا. جب وہ علاقہ چھوڑ کے ہٹے تو جو ان سے خراج لیا ہوا تھا انہیں واپس کر دیا کہ دیکھو ہم نے تم سے یہ خراج لیا تھا، تم ہمارے ذمہ تھے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کرنی ہے، اب ہم جا رہے ہیں، ہم حفاظت نہیں کریں گے، یہ اپنا خراج واپس لے لو. دھاڑے مار مار کر روئے تھے وہ لوگ. کیسے فرشتہ صفت لوگ. مطلب لوگوں نے اس طرح اسلام قبول کیا، لوگوں کے کردار دیکھ کر. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم ہیں کون، ہماری کیا تاریخ. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی. ثبات زندگی، زندگی کو ثبات کس چیز سے ہے اس دنیا میں؟ زندگی صاحب ایمان محکم. ایمان محکم مضبوط ہے تو زندگی ثابت ہے، نہیں تو ذلت اور رسوائی. کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی. المانی جرمن قوم کو کہتے ہیں. اب یہ پہلی جنگ عظیم کی طرف جو کہ 1922 میں لکھی گئی ہے، میں نے تفصیل سے یہ بات کی تھی. المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی. جرمنوں سے بھی زیادہ تر یہ جذبے والا نکلا ہے یہ تورانی. ایمان محکم کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایمان محکم، پکا ایمان، سچا، مضبوط، مستحکم. نہیں حکمت، مضبوط، اللہ پر پکا ایمان. ایمان محکم، پکا ایمان، جس میں کوئی وہ نہ ہو،
شائبہ نہ ہو، کہ جس میں انسان فقر سے نہ گھبرائے، جس میں بھروسہ اللہ پر ہو، جس میں پتہ ہو کہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ایک کام میرے ذمے ہے، ایک کام اس کے ذمے ہے، میرے ذمے جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو کام اس کے ذمے ہے وہ کرتا رہے گا، یہ گندم کا دانہ سونے کے برابر بھی ہو جائے وہ مجھے دیتا رہے گا، وہ کام اس کا ہے، وہ میرا ہے نہیں، میرے ذمے اس نے ایک کام، میں نے وہ اس کا کام کرنا ہے، باقی جو میرا کام ہے وہ کرتا رہے گا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی تو جتنی مرضی ہو جائے، یہ کس کا درد ہے سر ہے؟ میرا ہے نہیں، وہ اس کا ہے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو، یہ ایمان محکم ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، یہ سارا کچھ جس کا ہے، اس کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو ہر جاندار کا رزق مہیا کر دیا ہے، انسانوں نے ظلم کیا ہے، دوسروں کے رزق پر بھی کیا کر کے بیٹھ گئے؟ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے تو رزق سب کا برابر دیا تھا، اور اب جو قبضہ کر کے بیٹھ گئے، انسانوں کو چاہیے کہ ان کو اس ظلم سے روکیں، بعض ان کو مطلب یہ کہ ان کا ہاتھ پکڑیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے اتنی تعلیمات دی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے قرآن میں، آپ کہہ دو میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، ہے تو آیا انصاف قائم کرنے ہوں، اور کتنی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں کہ جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ بڑا واضح سا ہے۔ ایمان محکم، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تو رانی، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا۔ انگارہ خاکی سے مراد انسان ہے، یہ خاک تو ہے لیکن اس میں انگارہ ہے۔ انگارہ اس لیے کہہ دیا کہ اس میں سوز ہیں، جذبات ہیں، دل میں تڑپتا ہے، یہ انگارہ خاکی ہے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ روح الامی کون ہے؟ جبریل امین۔ جبریل امین کا مقام کیا ہے؟ فرشتوں میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب، اللہ کے سب سے قریب۔ تو جب یہ انگارہ خاکی اپنے اندر یقین پیدا کر لیتا ہے تو اس کو بھی وہی مقام، بارگاہ خداوندی کا وہی قرب اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بالوں پر روح الامی پیدا کر لیتا ہے، جہاں جہاں تک وہ جا سکتا ہے یہ بھی جا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اقبال نے اس نظم میں یہ بتایا، یہ نظم پڑھتے ہوئے اقبال کا دل یقین سے معمور ہے کہ مسلمان اگر یقین ایمان پیدا کر لیں، دنیا کی کوئی شے ان کا راستہ نہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکن، فصلیں ایسی اگیں گی، دل کی کھیتی میں ایمان کی فصل یوں لہلہائے گی کہ بس ذرا نم تو ہو، مٹی بڑی زرخیز ہے ساکن۔ یہ ہو گیا، ایک چوتھا بند ہو گیا، اب پانچواں بند ہے جو ہم پڑھیں گے۔ اب اس پانچویں بند کے اندر اقبال دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو یقین ہے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے۔ جب یہ یقین پیدا کر لیں گے مسلمان تو کیا ثمرات ہوں گے، کیا انہیں حاصل ہوگا۔ جو ایمان ہم ڈسکس کر رہے ہیں چوتھے، ہاں جی ہاں، جو بھی اس میں اب اگر یہ یقین پیدا کر لیں گے تو پھر اس کے ثمرات کیا ہوں گے، کس طرح۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ جب انسان یہ مسلمان غلامی کے دور میں ہوں تو یہ سمجھ لو بھائی، غلامی کی اس کیفیت میں شمشیریں کام نہیں آتی، فساد جتنا مرضی کر لو، قتل و غارت گری جتنی مرضی کر لو، بغاوتیں جتنی کوئی کام آنے والی، جتنی مرضی پلاننگ کر لو، غلامی میں یہ کوئی شے کام۔ جب تم غلام ہو تو اس غلامی سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے فتنے شروع کر دو، اٹھ کے جتھے بنا کے لڑائیاں شروع کر دو، اس طرح غلامی کبھی ختم، جتنے مرضی پلان بنا لو اس طرح کے، بالکل کام نہیں آئیں گے یہ۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کون سی چیز سب سے پہلے چاہیے؟ ذوق یقین۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نہیں جہاد کا حکم دے دیا، پہلے ایمان پیدا، پہلے کیا پیدا کیا؟ پہلے ایمان پیدا کیا، پھر جا کے بدر میں لڑایا۔ بڑا پیارا شعر ہے اکبر الآبادی کا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور
کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. شروع میں نہیں ہے لڑائیاں لڑنی شروع وہ پہلے ذوق یقین. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر خود بخود راستے بنتے ہیں، خود بخود راستے بنتے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب یہ بڑا المیہ ہے کہ اس شعر کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. واہ واہ تو بڑی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی ماشاء اللہ بہت ہو جاتی. کاش کہ لوگ ان شعر باتوں کو سمجھتے. کلام اقبال بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے بس اسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، یا بعض نے اس سے آگے بڑھ کر بڑی گرمی محفل کے لیے، قوالی یا تقریر کی زینت کے لیے، وہ ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے شعر پڑھتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہمیں اچھی لگتی ہے ترکیب، شعر الفاظ کی بندش بڑی پیاری ہے، وہ کو سمجھا نہیں ہے کہ اس میں بات انہوں نے کی کیا ہے. مغربی جو تعلیم ہے نا ہمارے اوپر مسلط، اس کا بھیانک یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارا نوجوان مسلمان، اس کی ذہنیت اس قدر مادہ پرستانہ ہو چکی ہے کہ اسے یہ کچھ باتوں کا تصور بھی نہیں. تقدیر کیا ہے اس کا کوئی ایمان ہے، اسے پتہ ہی نہیں تقدیر کیا کوئی اسے تقدیر کے خیر اور اچھی اور بری تقدیر کوئی ایمان. اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، میرے یہ نمبر کم آ گئے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، میں یہ اللہ کی اللہ کے حکم اسے نہیں پتہ. میں ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، یار میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ. اس کائنات میں، اس کارگہ شیشہ گری میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، کوئی شے الٹ اپ نہیں ہے، ہر شے اللہ کے ہاں بہت پہلے سے طے ہے. سورہ حدید کی بڑی پیاری آیتیں ہیں دو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی جانوں میں یا زمین پہ، بڑی کوئی مصیبت جو بھی آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہمارے ظاہر کرنے سے پہلے ہمارے پاس کتاب میں تھی لکھی ہوئی، اس طرح ہونا تھا. ان ذالک علی اللہ، اللہ پر بہت آسان ہے. اور یہ ہم بتا کیوں رہے ہیں؟ لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ اس پہ جو تم سے لے لیا جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم، خوش ہو جایا کرو جو تمہیں مل جائے. ہم تو لیتے ہیں تو بھی آزمائش کے لیے، دیتے ہیں تو بھی آزمائش کے لیے. تم یہ کیا اپنا یہاں تم نے دنیا داری میں چیزیں سجا رکھی. یہ ہمارا لے لینا دے دینا آزمائش ہے. نہ لے لیے جانے پر مایوس ہو جایا کرو، نہ دے دیے جانے پر خوشیاں من، ایسا نہ کیا کرو. یہ اللہ کے ہاں چیزیں پہلے سے اسی طرح پلانڈ. مغرب کی تعلیم میں بچے اب گھس کر جب 15-16 سال پڑھ کے نکلتے ہیں تو تقدیر شقدیر کوئی نہیں ہوتی ذہن میں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، انہیں کوئی تقدیر کا پتہ نہیں ہے کس بلا کا نام ہے، یہ کون سی چڑیا. اور دوسری انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی نگاہ کی بھی اصلیت ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کسی نیک آدمی کی، کسی کو آپ کو چاہیے کوئی ایسا صاحب نگاہ شخص، نیک آدمی. اور اس سے آگے بڑھ کر صحبت کی بھی کوئی اصلیت ہے کہ نہیں ہے. میں نے ساتھی کو چننے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، صحبت کس طرح رنگ لاتی ہے، کوئی اسے پتہ نہیں. اور چوتھی چیز کہ دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی قابل شخص موجود ہے، کوئی نہیں مانتا. یہ بنیادی چیز ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پہلے مرد مومن کو دیکھو تو صحیح، جو صاحب یقین ہو، اس کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح، اس کے پاس کچھ وقت تو گزارو، اس کی نگاہ سے کچھ فیض تو حاصل کرو، پھر تمہارے اندر وہ نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں. لیکن اس شعر کو سمجھو تو صحیح یہ ہے، پھر اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کوشش تو کرو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور صحابہ کی سیرتیں ہمارے سامنے، کس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلی، لیکن انہیں کس شخص کی نگاہ کا فیض حاصل تھا. ہاں جی، مجھے پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے جو اقبال نے کہا تھا بلال حبشی کے بارے میں اور سکندر رومی کے بارے میں. ایک ان کی نظم ہے بلال حبشی، اس نظم کے دو حصے ہیں.
ایک میں وہ تعارف کرواتے ہیں سکندر الیگزینڈر دی گریٹ کا، دوسرے میں بلال حبشی کا، اور پھر آخری شعر لکھتے ہیں، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو آج مغربی مورخین بھی نہیں جانتے، کون تھا، کہاں تھا، کیا، وہ ختم ہو گئی۔ ادھر حبشیت 200 کروڑ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو انہیں کس کی نگاہ کا فیض حاصل تھا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے، مرد مومن کے تمہیں کیا پتا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ اور یہ صحبت کتنی زود اثر ہوتی ہے، اقبال کا یہ ایک شعر ہے، اگرچہ ایک بات اس میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن دم عارف نسیم صبح دم، اسی سے ہے معنی زندگی میں نم۔ دم عارف، یہ جو عارف ہوتا ہے اللہ والا آدمی، اس کا جو اس کی صحبت، اس کے پاس بیٹھنا، دم عارف نسیم صبح دم، مزاج پہ اسی طرح اثر ڈالتا ہے جس طرح صبح کو چلنے والی ہوا، کتنا ہمیں بہتر محسوس کرتے ہیں، شگفتگی، تر و تازگی کا احساس آ جاتا ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم، اور اسی سے ہے معنی زندگی میں نم۔ زندگی میں معنویت ہے تو اسی وجہ سے ہے، کوئی مزہ ہے تو اسی صحبت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، اور اگر آپ کو صحبت میں کوئی شعیب میسر آ جائے، جیسے حضرت موسیٰ کو آ گئے تھے، نکلے تھے مصر سے بھاگ کے، تو ایک کنویں پہ 2 بچیوں کے وہ پانی پلایا ریوڑ کو، تو انہیں پھر وہ ایک بچی آ گئی بلانے باپ، وہ کون تھے؟ شعیب۔ اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، شعبانی سے کلیمی 2 قدم، 8-10 سال گزار کے ہٹے ہیں، 2 قدم چلیں، اللہ نے کلیمی نبوت دے دی۔ شعبانی سے کلیمی 2 قدم، تو بعض اوقات یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے وہ، لیکن وہ ہے شعیب۔ شعبانی سے کلیمی 2 قدم، تو صحبت تو اس اثر رکھتی ہے۔ آپ کوئی بھی فن، کسی آگے باتیں آئیں گی، پھر اس میں لگے رہے تو اور چیزیں لگ جائیں گی۔ ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ تم یہ ذوق یقین اپنے اندر پیدا کر لو تو تم دنیا میں کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو نا، ولایت مل جائے۔ ہاں جی، ایک طرف تمہاری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا قرب ولی بن جاؤ، تمہیں روحانیت نصیب ہو جائے، یا دوسری طرف حکومت چاہتے ہو، پادشاہی مل جائے، یا علم اشیاء کی جہانگیری، سائنس اور حکمت، یہ سب تمہارے قبضہ قدرت میں، تم اسی کی ہو جاؤ بنانے والے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، صرف ایک چیز کی، وہ کیا؟ نقطہ ایمان کی طرف، وہ ایک ایمان اپنے اندر پیدا کر لو، جو چاہتے ہو سارا مل جائے گا۔ ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہاں، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ ایک ایمان بس پیدا کرنا ہے، ذوق یقین پیدا کرنا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ جو براہیمی نظر ہے، یہ جو رنگ ہے توحید کا، یہ جو شان ہے توحید کی، یہ آسانی سے انسان میں پیدا ہوتی، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے توحید کے حوالے سے، ایسی جامع شخصیت کہ خود محمد الرسول اللہ کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی، وہ جو حنیف تھے، یکسو، ادھر ادھر نہیں تھا ان کا چہرہ، صرف اپنے اللہ کی طرف تھا۔ اور اتنا شاندار انداز میں جس طرح انہوں نے عراق کے لوگوں پر حجت تمام کی ہے اللہ کا پیغام دینے کے حوالے سے، کیا شاندار مثالیں ہیں ان کی۔ اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اور پھر نمرود کے ساتھ بادشاہ اس کے دربار میں کس طرح توحید کو بڑا ایک لاجیکل دلائل کے ساتھ بات کرتے۔ حضرت ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنے دور کے تمام بتوں کو پاش پاش کیا، اپنے دور کے شرک کی ہر حقیقت کو واضح کر دیا۔ آج بھی ہیں بت دنیا میں، لیکن آج براہیمی نظر نہیں کہ جنہیں یہ بت نظر آئیں پھر وہ ان بتوں کا قلا قما کریں۔ آج براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ انسان اسی دنیا کی ہوس کی شدت اس میں اتنی زور سے کار فرما ہے، کسی نہ کسی انداز میں اسی دنیا، کسی نہ کسی انداز، کسی نے اپنے خواہش کو بت بنایا ہوا، کسی نے وطنیت کا بت، کسی نے قومیت کا بت، اور کسی نے کوئی 100 طرح کی چیز۔
براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ تمیز بندہ و آقا، یہ جو تم لوگوں نے انسان کو بانٹ دیا ہے مالک اور غلام کے اندر، حاکم اور محکوم کے اندر، یہ بنیاد ہے فساد کی۔ یہ ظلم دنیا میں اس لیے ہے کہ جب بھی تم یہ اس طرح کلاس سسٹم بناؤ گے سوسائٹی کے اندر، کچھ لوگ حاکم کچھ لوگ محکوم، تو یہی فساد آدمیت ہے، اسی سے تو ظلم پیدا ہوتا ہے، اسی سے فساد پھیلتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ قول یاد کریں جو انہوں نے لکھا تھا سالار وہ اس کے گورنر کو، کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا؟ لوگوں کو غلام بنا لینا، یہ ہے فساد آدمیت۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدم، حذر اے چیرہ دستاں، چیرہ دست کہتے ہیں ظالم کو، اے ظالمو سن لو۔ اقبال مخاطب ہے سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے، جو بے زبان کسانوں، جو بے زبان مزدوروں کا ساری زندگی خون نچوڑتے ہیں، شرابیں بنا کے پیتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے ان کی نظم اقبال میں، انقلاب میں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہکانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ حذر اے چیرہ دستہ، ڈرو بچو اے ظالمو، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ گویا اس آیت کا ترجمہ ہے، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت، باز آ جاؤ اپنے ظلم سے۔ یہ بندہ و آقا کی جو تمیز تم نے کی ہو، یہ فرق کیا، ختم کرو۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے اللہ نے یکساں بنایا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا اس میں، ایک جیسی ہیں چیزیں۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، آسمان سورج سے لے کر یہ کائنات اس ذرے ذرے تک، نوعیت کے اعتبار سے چیزیں ایک ہیں ساری، اللہ نے سب کو ایک ہی جیسا جوہر عطا کیا۔ یا اس کا دوسرے اعتبار سے معنی یوں سمجھے کہ یہ جو سورج ہے ہمارا، پوری یونیورس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو ایک ذرہ ہے، کیا ہے؟ ایک ذرہ ہے۔ اور اگر اس سولر سسٹم کو بنیاد بنا کے دیکھیں تو سورج بہت بڑی شے ہے، زمین کا ایک پارٹیکل اٹھا لیں وہ ذرہ ہے، اس ذرے کو چیریں اس کے اندر آپ کو ایٹم ملیں گے، ایٹم کو مزید دیتے آپ نیوٹران پروٹون الیکٹران چارج گھومتے۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ذرہ چیریں اس کے اندر بھی آپ کو ایک سورج چمکتا نظر آئے گا۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، یکساں اللہ نے بنائی یہ چیزیں۔ یہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ جو جہاد زندگانی ہے، زندگانی کی جو جد و جہد ہے، کشاکش ہے جس میں تم ہو، اس میں مسلمان کی شمشیر کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں، یقین محکم، پکا یقین ہو، عمل پہ ہم، مسلسل کوشش، مسلسل کوشش، مسلسل کوشش، محبت فاتح عالم، اخلاقی طاقت، ایسی محبت جو دنیا کے دل جیت لے۔ وہ جو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے لوگ ایمان لائے ان کے اخلاق کی وجہ سے لائے۔ محبت فاتح عالم، دنیا کے دل جیت لینے والی محبت، اخلاقی۔ مسلمان کو بندوق رائفل سے زیادہ یہ چیزیں چاہیے، یقین ہونا چاہیے تمہارے دل میں، یہ جو دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ سب کچھ تمہارے تابع کر دے، اللہ وہاں سے ریچ کرتا ہے، لوگوں کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں بندوقیں رائفلیں تلواریں نہیں چاہیے، یقین محکم، سب سے پہلے اس اپنے مالک پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، عمل پہ ہم، اور پھر سکون نہیں ہے، بیٹھ نہیں رہنا، عمل پہ ہم، مسلسل جہد، مسلسل کوشش، مسلسل سکون نہیں۔ جو قومیں سکون کی متلاشی فنا ہو جائیں گی، کچھ نہیں رہیں گے۔ فریب نظر ہے سکون و صبح، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، سکون نہیں ہے، اس فطرت کی پوری لغت میں کہیں سکون نہیں۔ عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، چے باید مرد را تب بلندے، مشرب نابے دلے گرمے، نگاہ پاک بینے جان بے تابے۔ آخری شعر ہے اس بند کا، چے باید مرد را، ایک مرد کو، ایک انسان کو اور کیا چاہیے سوائے اس کے کہ تب بلندے، طبیعت کی بلندی چاہیے، عادات کی بلندی، خصلتیں اونچی ہونی چاہیے،
گھٹیا شخص نہ ہو، پست شخص نہ ہو، تب بلند طبیعت ہو اس کی۔ چند تگوں کے لیے یہاں بندے مار دیتے ہیں، چند بہت گھٹیا سی چیزوں کے لیے یہاں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تب بلند، اور کیا چاہیے مرد کو؟ اور بلند طبیعت ہے کوئی نہیں ہماری قوم میں۔ تب بلند، اونچی خصلتیں، اعلیٰ اخلاق، مشرب ناب، اللہ سے محبت، اللہ کا عشق خالص حقیقی، مشرب نابے۔ کیا مشربی کوئی نہیں، نابے کیا ہونا، مشرب نابے، اللہ رب العزت کی ذات کے سے ملنے کی تڑپ ہو، محبوب حقیقی کی محبت ہو ان کے دل میں۔ انسان کو جو چیزیں چاہیے جو اس کے کردار کو صحیح رکھیں گی، طبیعت بلند ہو، مشرب نابے ہو، اس کا حقیقی محبوب سے اللہ سے ملنے کی تڑپ ہو، دل گرمے اور پرجوش دل ہو، جذبات سے لبریز، دل بیدار ہونا چاہیے۔ کہا دل ہے ہی نہیں، دل مردہ ہو چکے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ زندگانی تو عبارت تیرے جینے سے، دل رہا ہی نہیں، دل کی گرمی کا تو بحث ہی کیا کریں۔ دل گرمے، گرم دل، پرجوش دل، جذبات ہوں، جذبات سے لبریز ہو، بیدار دل، مردہ دل نہیں، زندہ دل۔ نگاہ پاک بینے، پاک بین نگاہ ہو، پاک ناپاک کی اب تو تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، کہاں نگاہ پاک بین۔ یہ مرد کے ہتھیار اقبال بتا رہے ہیں، بڑی جامعیت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ایک مرد کو جو چاہیے وہ یہاں آ گئیں۔ نگاہ پاک بینے، ایسی پاک بین نگاہ ہو کہ دنیا میں تمہیں حرص و ہوس نہ ہو، جس کی طرف کچھ دیکھا وہ یہ میرے پاس آ جائے، یہ حرص و ہوس۔ پاک نگاہ ہو، نگاہ پاک بینے، جان بے تابے، اور جان ہو بے تاب، بے چین، کسی کل اسے سکون نہ آئے۔ صحابہ کی شخصیت میں وہ بڑے بڑے رونے لگ جاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے اللہ سے۔ جان بے تابے، بے چین جان، دنیا میں گم نہ ہو جائے کہیں، دنیا کے جو بھی اللہ رب العزت نے سامان رکھا ہے کچھ سکون کا، اسی میں بس سکون سے سو جائے، نہیں ایسا۔ بس 2 کافی ہیں میرے خیال سے، ہاں کافی ہو گیا، 9 بج گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے باقی رہ گئے ہیں، یہ 5 بند ہم نے پڑھ لیے، ہاں جی، 6واں 7واں 8واں اور 9واں۔ امید ہے کہ اگلی ہم جو نشست کریں گے اس میں ذرا تھوڑا جلدی چلیں گے۔ آخری ہے وہ پھر پورا سارا ہی فارسی میں ہے، اس میں ذرا ٹھیک ہے جناب، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں سر۔